ایک محدث کہتا ہے کہ لیلۃ القدر یا شب برات کے موقع پر میں حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس نے کیا ہے، ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے دیکھا لاکھوں لوگ کھڑے موجود ہیں اور دعا ہو رہی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، وجد اور مستی میں ہیں، تو میں چپکے سے آپ کے قریب چلا گیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اتنے سارے لوگ، یہ شیخ کیا سوچتے ہوں گے؟ تو فوراً حضرت احمد میرے طرف متوجہ ہوئے، مجھے ساتھ بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچوں، اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچوں کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں شیخ ہوں، میں کامل ہوں، یا میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، فرماتے ہیں کہ میرا حشر، کچھ الفاظ میں بھول گیا ہوں، میرا حشر ہے ایسا ایسا ہو، فرماتے ہیں یہ تصور میرے دل میں نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں، ان کی محبت کا وسیلہ لے کر میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت اللہ کا وصول کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ثواب نیکیاں کمانے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحاں گھمانے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، نوافل پڑھنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، ثوابوں کے انبار لگ گئے، ثواب اور نیکیوں کے انبار لگ گئے، اس کا فائدہ، اس کی فائدت سے انکار نہیں، لیکن وہ محدث جو ان سے پوچھ رہا ہے وہ نیکیوں کی بات نہیں پوچھ رہا ہے، وہ ثواب کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا قرب کیسے ملے گا، خدا کا قرب کیسے ملے گا؟ وہ اللہ جس کو چاہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، عمل تم کرتے جاؤ، نیکیاں تمہیں ملیں گی، سخی کے دروازے پر آئے ہو، پیسے تمہیں مل رہے ہیں، ملتے رہیں گے، تمہیں اور بہت ساری چیزیں، لباس مل رہا ہے، جاگیریں مل رہی ہیں، زمینیں مل رہی ہیں، مل رہی ہوں گی، لیکن وہ سخی خود کس کا بنے گا؟ یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے دوستو۔ تو اب آپ اور ہماری بھی سوچ کیا ہے؟ کیا آپ اور ہم اس سخاوت پر جو نیکیوں کی صورت میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یا ہم اس سے بڑھ کر قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اے میرے پروردگار یا رب العالمین، تم نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں جہانوں سے ہاتھ اٹھاؤ، دنیا سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، دنیا کی رنگینیوں سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، دنیا کی محبت سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لو اور آخرت سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، میں کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، اور واقعی ایسا کر کے دکھاؤ، تمہارے دل میں یہ بات آ جائے، ایسے بن جاؤ، ان دونوں میں سے کسی چیز کے طالب نہیں ہو، وہ عارف کہتا ہے کہ میرے مولا تو نے یہ شرط لگایا ہے اپنے وصال کا، اپنے قرب اور اپنے رضا کو پانے کا۔ وہ عاشق کہتا ہے یا الہ العالمین، یہ تو بہت ہی سستا سودا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، جنت کا مقام اور مرتبہ مسلم، لیکن تیرے قرب و رضا کے سامنے جنت کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اے میرے مولا کچھ قیمت بڑھنی چاہیے۔ تو دوستو، ان سب چیزوں سے بڑھ کر خدا کا قرب اور اس کی رضا ہوتی ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں اس بات میں کہ زیادہ نیکیاں کر کر ہم زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، بے شک نیکیوں سے ثواب اور بہتری اور بھلائی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی صورت میں عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حضوری بن جائے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ تو وہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند کلمے فرمائے اور فرمایا کہ میں نے سب راستوں پر چل کر دیکھا ہے، جتنے بھی خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں وہ سب راستے میں نے چل کر آزمائے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے راستے اتنے زیادہ ہیں، احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جتنے تمہارے جسم پر بال ہیں، جتنے تمہارے جسم پر بال ہیں، کوئی گن سکتا ہے اپنے جسم کے بال؟ اللہ تک پہنچنے کے اتنے زیادہ راستے ہیں، فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو شیخ احمد فرماتے ہیں میں نے سب راستوں پر چل کر دیکھا، لیکن سب سے آسان تر راستہ جو مجھے ملا ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ عاجزی والا راستہ ہے، انکساری والا راستہ ہے، جو آج ہم میں سے مفقود ہو چکی ہے۔ کسی کے پاس چند پیسے آ گئے، وہ اپنے آپ کو بڑا تاجر سمجھتا ہے، کسی کو ایک سیٹ مل گئی تو وہ اسمبلی کا ممبر بن گیا، کسی نے چند کتابیں پڑھی وہ عالم اپنے آپ کو کہلوانے میں فخر محسوس کرتا، کسی نے کوئی اور ہنر پا لیا تو اپنے آپ کو بڑا ہنرمند سمجھتا ہے، کسی کو گاڑی مل گئی تو اپنے آپ کو پیر سمجھنے میں خوش ہے، اور اسی میں خوش ہے کہ میں بڑا پیر ہوں، اتنے سارے لوگ میرے پیچھے ہاتھ چومتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں۔
یاد رکھو اگر اس طرح کی سوچ میری بن گئی یا آپ کی بن گئی تو یہی خصوصیت جس پر ہم ناز کر رہے ہیں یہی ہمارے لیے وبال بن جائے. علم کو کیوں کہا گیا ہے العلم حجاب الاکبر، کہ علم تمہارے سب سے بڑا حجاب ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد علم پر بڑائی اور تکبر اپنے دل میں پال لے کہ واقعی میں بڑا عالم بن گیا، علم اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں جس طرح ایک مثال مشہور ہے کہ کہتے ہیں سندھی میں ماں چواں اردو میں لفظ مجھا کھوٹی بھی نہ پھاڑو پھاڑو دوستو تو وہاں ڈٹو بڑا بڑا سنگھ 12 سنگھا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک 12 سنگھا دریا کے کنارے پانی پی رہا تھا اور اس پانی میں اس کا عکس اس کو نظر آ رہا تھا. اے مولوی، اے عالم، اے تاجر، اے عام، اے ملازمت پیشہ، کوئی بھی ہے، سب میں پیر فقیر عام جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ایک آئینہ رومیہ میں دکھا رہا ہے. اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں. 12 سنگھا پانی پی رہا تھا اس نہر کے کنارے، اس کو اپنا عکس نظر آیا. رومی فرماتا ہے وہ پانی پینا بھول گیا، اپنے عکس کو دیکھنے لگا اور وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، کیا تیری شکل ہے، صورت ہے، بڑی اچھی تھوتنی ہے تیری، کتنی اچھی اچھی آنکھیں ہیں تمہاری. اور پھر آگے نظر بڑھتے بڑھتے اس کی جو سینگوں پر اس کی نظر گئی. اس نے کہا ہاں 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 ہاں، ایسے سینگ تو دنیا میں کسی کے ہے ہی نہیں. شیر کیا ہوتا ہے؟ شیر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بالکل ہی گنجا ہے، تھوڑا، اس کے تو سینگ بھی نہیں ہوتے. میرے کتنے بڑے سینگ ہیں، ایسے سینگ کسی جانور کے نہیں ہے. وہ رومی کہتا ہے کہ وہ اس نہر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی خوبصورتی اور حسن پر فخر کرتا رہا، ناز کرتا رہا کہ میں اتنا اچھا، اتنے بڑے سینگ کسی کے نہیں، کسی کے نہیں. وہ کہتا ہے اچانک شیر کو بھی پیاس لگی، وہ بھی اس نہر کے کنارے آ گیا. جب اس نے دیکھا ایک موٹا تازہ 12 سنگھا کھڑا ہے، اس نے دھاڑ کر اس پر حملہ کیا. رومی فرماتا ہے 12 سنگھا بھاگا تو تیزی سے بھاگا، اس کو ناز تھا اپنے ٹانگوں پر، میں تیز بھاگتا ہوں، لیکن آگے جا کر وہ جنگل میں گھسنے لگا تو وہ جنگل کوئی عام جنگل نہیں تھا، بہت گھنا جنگل تھا. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے بھاگتے بھاگتے 2 درختوں کے درمیان وہی سینگ جس پر وہ جن کو تاج سمجھ رہا تھا، وہ 2 درختوں کے ٹہنی میں پھنس گئے. ایسے پھنسے کہ وہاں سے وہ نکل نہیں پایا اور شیر نے حملہ کیا، اس کو ختم ہی کر دیا. رومی کہتا ہے جن سینگوں پر وہ ناز کر رہا تھا وہی سینگ اس کے موت کا باعث بن گئے. جن سینگوں پر وہ ناز کر رہا تھا وہی سینگ اس کے موت کا باعث بن گئے. یاد رکھو جس عمل پر، جس وصف پر، جس خصوصیت پر ہم ناز کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے تباہی کا باعث بن جاتی ہے. کبھی بھی یہ تصور اپنے دل میں، رومی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے، نہیں لانا چاہیے. جو چیز اللہ نے تمہیں ودیت کی ہے، جو چیز تمہیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس کے باوجود اپنے اندر انکساری، عاجزی اور نیاز پیدا کرنا چاہیے. کبھی بھی یہ چیز دل میں نہ آنے پائے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں یا اتنا بڑا دولت مند ہوں یا اتنا بڑا سخی ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں یا حج کروائے ہیں، میں نے والدین کی یہ خدمت کی، میں نے پڑوسیوں کی یہ خدمت کی. فرماتے ہیں اسی فریب میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. تو احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے جو بہترین راستہ مجھے نظر آیا وہ عاجزی کا راستہ. 3 باتیں اس محدث کو انہوں نے فرمایا. ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا سے لو نہ لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ. دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا رشتہ استوار کرو، ان کے ساتھ نرمی کا، محبت کا رشتہ استوار کرو. تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ حضور کی سنت پر عمل کرو. یہ 3 باتیں فرمائی اس محدث کو کہ جب تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا وصال، اس کا قرب، اس کا حضور مل سکتا ہے.